زندگی کا قافلہ یکسانیت کے ساتھ رواں دواں ہے، اس کی رفتار میں فرق نہیں آیا۔ ہر پل مجھے کھا رہا ہے، لمحہ میرے ہی گوشت کو کھا رہا ہے۔ ہر گھڑی کی ٹک ٹک وہ چھری کی طرح میری زندگی کو کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے۔ اور دن اور رات کی تیز رفتار سواری وہ میرے زندگی کی سڑک کے فاصلے بڑی تیزی سے ناپ رہی ہے۔ میلوں پہ میل گزرتے چلے جا رہے ہیں، گزرتے چلے جا رہے ہیں، اور انسان اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ان قریب ہمیں آپ ساری دنیا کے انسان ایک بہت بڑے بادشاہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں، جہاں وہ خود فیصلے کے لیے آئے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آج وہ خود آئے، آج ظالم اور مظلوم کے درمیان ایک حد فاصل قائم کی جائے گی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم اور محرم کو جدا کیا جائے گا۔ آج تقوی والا فاسق فاجر ایک صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آج زانی اور پاک دامن ایک صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آج پردہ دار خاتون اور بے پردہ عورت ایک صف میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آج حلال کھانے والا حرام کھانے والا ان کو ایک نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ دونوں کے لیے آج ایک قانون نہیں ہے۔ تواضع سے چلنے والا، تکبر سے چلنے والا، سچ پہ مرنے والا، جھوٹ پہ ساری دنیا کو دھوکہ دینے والا، آج یہ ایک دن ہے، یہ یوم الفصل ہے۔ وما ادراک ما یوم الفصل وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، یہ یوم الفصل آ گیا ہے، یوم الدین آ گیا ہے، یوم الجزاء آ گیا ہے، یہ یوم القارعہ ہے، یہ یوم الحاقہ ہے، یہ یوم الغاشیہ ہے، یہ یوم الصاخہ ہے، یوم الطامۃ الکبریٰ ہے، یہ یوم الویل ہے، یوم الخسران ہے، یوم الفوزان ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا ہے، والامر یومئذ للہ ہے۔ یہ قرآن جو مختلف الفاظ میں آخرت کو، قیامت کو تعبیر کرتا ہے اور پیش کرتا ہے کہ خوفناک انداز کے ساتھ، ایک ہولناک انداز کے ساتھ، یوم التغابن ہے، یوم یجمع اللہ الرسل ہے، یہ یوم الصدق ہے، یہ یوم النجات ہے، یوم الہلاک ہے، یوم البوار ہے، یوم الفوز ہے، یوم الجنہ ہے، یوم النار ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر کا آج دن ہے۔ یوم یاتی، یہ آئے گا، کس شان میں آئے گا؟ لا تکلم نفس الا باذنہ، آج کوئی بول نہیں سکتا، کوئی دم نہیں مار سکتا۔ یوم یقوم الروح، فرشتہ ملک جبریل، والملائکہ باقی سارے فرشتے کیسے کھڑے ہیں؟ صفا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، آج صفوں میں ہیں۔ لا یتکلمون، آج بول نہیں سکتے۔ خشعت الاصوات، اس طرح پست ہیں زمین کی طرف۔ وتری الناس صرعا المرء من اخیہ، آج بھائی بھائی سے بھاگ گیا۔ وامہ وابیہ، ماں باپ سے بھاگ گیا۔ وصاحبتہ وبنیہ، بیوی بچوں سے بھاگ گیا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، آج ہر آدمی اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہو گیا، یہ دور نہیں ہے۔ انہم یرونہ بعیدا، گلستان والے سمجھتے ہیں شاید ابھی بڑا زمانہ پڑا ہے۔ ونراہ قریبا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیرا رب تو اسے بڑا قریب کہہ رہا ہے۔ ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ آ گیا، وہ ازفت وہ آ گیا، وہ سروں پہ چھا گیا، اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ انذرہم یوم الازفہ، ڈراؤ میرے نبی ان کو اس دن سے جو قریب آ چکا ہے۔ انذرہم یوم الحسرہ، ان کو ڈراؤ میرے نبی اس دن سے جو حسرتوں والا ہے۔ انذر الناس، اے میرے نبی تو ڈرا انسانوں کو، گلستان والوں کو، پاکستان والوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو، کس سے؟ یوم یاتیہم العذاب، جب عذاب آئے گا۔ یوم یاتیہم العذاب، جب اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کی گرفت آئے گی، اللہ کی گرفت ہوگی، جہنم بھڑکتی ہوئی، جنت مہکتی ہوئی، فرشتے پیرے پر، انسان ننگے حفاتن عراتن غرلن، ننگے پاؤں، ننگے سر، ننگے بدن، بغیر ختنے کے تنہا اٹھ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اکیلے اکیلے اٹھ رہے ہیں۔ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے تمہیں اکیلے اکیلے پیدا کیا تھا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ اور لَقَدْ أَحْصَاهُمْ، سب کا اللہ نے گھیرا، سب کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اللہ نے ایک ایک کو گنا ہوا ہے۔ آج کوئی چھپنا چاہے تو اللہ کہتا ہے لا تخفى منكم خافیہ، چھپنے کے دن گئے، وہ فیصلہ بعد میں تھے، اب ختم۔ آج کوئی بھاگنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بھاگنے کے راستے بند۔ این المفر، این المفر،
آج بھاگنے کی راہیں بند ہو چکی ہیں، بھاگنے کے راستے ختم ہیں. کوئی اپنی طاقت سے، بدماشی سے، حکومت کے زور پر لڑ کے نکلنا چاہے تو اللہ کہتا فانفذوا فانفذوا، اگر طاقت ہے تو آج نکل کے دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، نکلو گے کسی طاقت کے ساتھ، طاقت تمہاری سلب ہو چکی ہے اور تمہیں حقیر ذلیل کر کے آج اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر دیا ہے. کچھ میں کوئی طاقت نہیں کہ وہ دم مار سکے، کسی کا حال پوچھ سکے. لا يسأل حمیم حمیما، وہ میرے بھائیو بڑی خوفناک گھاٹی ہے. کوئی کسی کا کو پوچھنے والا نہیں. لا يسأل حمیم حمیم، ایسا دوست جس کی محبت دل میں جوش مارتی ہو، وہ بھی آج کہیں گے تو میرا کچھ نہیں لگتا، کچھ نہیں. لا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم، انہیں نظر آ رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تو بڑا قریب کہہ رہا ہوں، تم کہتے ہو بہت دور ہے. وہ کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب ایک آواز آئے گی، جب ایک آواز آئے گی. إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، ایک چیخ ہوگی. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، ایک زبردست وہ آواز ہوگی. إِنَّمَا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک زبردست وہ ہتھوڑے کی طرح لگتی ہوئی ضرب ہوگی. یہ مختلف فدکت الارض فدکت الارض والجبال کیا ہے؟ اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. یہ زمین جب ایسے توڑی جا رہی ہوگی اور پھر زمین اور پہاڑ اکٹھے، زمین اور دکتن واحدہ، زمین کو بھی توڑا جا رہا، پہاڑوں کو توڑا جا رہا، ریزہ ریزہ کیا جا رہا، زمین آسمان تھر تھرا رہے. ایک دن میں اپنے اس بول کا ذمہ دار ہوں. مجھے بتانا پڑے گا میں نے کیوں بیان کیا تھا، آپ کو بتانا پڑے گا آپ کیوں آئے تھے. یہ روزے رکھنے کا بتانا پڑے گا کیوں رکھے تھے. زندگی کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کھول کر کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. تو میرے بھائیو یہ اب دنیا حقیقت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے حقائق سے نظریں چرا کے بھاگ جاتے ہیں، یہ حقائق کو چھوڑ کر بستر اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں. میرے بھائیو میرا آپ کا اللہ کس کو حقیقت کہہ رہا ہے؟ الحاقہ. اللہ اکبر، کیا طاقتور تعبیر ہے. الحاقہ الحاقہ، حقیقت. تم نے روٹی پانی کو حقیقت سمجھا، تم نے بجلی گیس کو حقیقت سمجھا، تم نے ناشتے پراٹھوں کو حقیقت سمجھا، اسکول اور اس کی فیسوں کو حقیقت سمجھا، ریل بازار 8 بازاروں کی دکانوں کو تم نے حقیقت سمجھا، گلستان کالونی کے بازاروں کی تجارت کو تم نے حقیقت سمجھا. الحاقہ، تم نے کھیتی باڑی کو حقیقت سمجھا، ذمہ کو، سیاست کو، حکومت کو، ایم پی کو، ممبری کو، جرنیلی کو، تم نے ان کو حقیقت سمجھا. جس رب نے جہان بنایا اس سے تو پوچھو وہ کیا کہتا ہے. الحاقہ، تمہیں پتا ہے حقیقت کا. الحاقہ، وہ ایک حقیقت. وما ادراک ما الحاقہ، تمہیں کچھ خبر ہے کہ وہ حقیقت کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے الحاقہ ما الحاقہ، تمہیں پتا ہے وہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ، تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیا حقیقت ہے. تمہیں پتہ نہیں لگ سکتا کہ وہ کیا حقیقت ہے. الحاقہ، بتاؤ گلستان والوں کو حقائق کیا ہیں. ما الحاقہ، کچھ پتہ ہے؟ بتاؤ فیصل آباد والوں کو حقائق کیا ہیں. وما ادراک ما الحاقہ، تمہیں کچھ خبر ہے؟ تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا کہ اصل حقیقت کیا ہے. تم سے پہلے بھی ایک قوم تھی جس نے کہا تھا دنیا حقیقت ہے، روٹی پانی حقیقت ہے اور شہوتیں بیوی بچے حقیقت ہیں. تم سے پہلی قوموں نے کہا تھا آخرت کچھ نہیں ہے. ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کچھ نہیں، سب دھوکا ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے. جو مر گیا اذا كنا عظاما نخرہ انا لمردودون فی الحافرہ، اذا كنا عظاما نخرہ، جو مر گیا ہڈیاں چورا چورا ہو گئیں وہ نہیں اٹھ سکتا. تم سے پہلی قومیں آئیں، انہوں نے بھی حقائق انہی کو سمجھا جو آج فیصل آباد والے سمجھ رہے ہیں، جو آج پاکستان والے سمجھ رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ سنو، جنہوں نے آخرت کی حقیقت کو چھٹلایا اور دنیا کی حقیقت کو حقیقت جانا. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، تم سے پہلے عاد، سمود
انہوں نے کہا دنیا سب کچھ آخرت کچھ نہیں. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ایک زبردست چیخ آئی اور قوم سمود کے کلیجے پھٹے. واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ. پھر ایک قوم عاد آئی جو ان سے بھی پہلے تھی، بڑی طاقتور تھی. وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور ہے ہی کوئی نہیں. تو تیرے رب نے ان کو پکڑا، جھنجھوڑا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ان کی گردنوں کو الگ کر دیا، دھڑ کو الگ کر دیا، زیر و زبر کر دیا. فترى القوم فيها سرعا. آؤ آؤ دیکھو، چشم ایمان سے دیکھو، چشم تصور سے دیکھو. آج سے کئی ہزار سال پہلے، کوئی 7-8 ہزار سال پہلے ایک قوم ہے جن کے سر اس گنبد کی طرح ہیں، اتنے بڑی بڑی بلائیں ہیں. وہ 40-40 50-50 ہاتھ ان کے قد ہیں، بوڑھے نہیں ہوتے، بیمار نہیں ہوتے، تھکتے نہیں ہیں، اور ان کی کمر نہیں جھکتی، کان میں درد نہیں، دانت میں درد نہیں، بیماری نام کی نہیں. وہ کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے. تو میرے رب نے کہا جس نے تمہیں بنایا وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. ہوا چلی، انہیں تہس نہس کیا. پھر ایک فرعون بھی تھا. آج کے سیاستدانوں کو بتاؤ جو ایم پی اے کی کرسی پر ایمان فروخت کر دیتے ہیں، جو صدارت کی کرسی پہ ایمان کے سودے کرتے ہیں، جو اسمبلی کے پیچھے ایمان کو فروخت کرتے ہیں، یہ چھوٹی سی نازنی جو قابو میں نہیں آ رہی اس پر اپنے ایمانوں کے سودے کر دیتے ہیں. ان کو بتاؤ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فرعون آیا تھا دندناتا ہوا، انا ربکم الاعلی کے نعرے لگاتا ہوا، میں سب سے بڑا طاقتور بادشاہ، میں سب کا رب ہوں. تو ہم نے کیا کیا؟ فرعون کو بھی پکڑا، باقی قوموں کو بھی پکڑا. فنبذناہم فی الیم، فرعون کو اٹھا کے پانیوں میں پھینکا، سمندر میں پھینکا. اور کیا ہوا؟ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین. وہ باغ چھوڑ گئے، کھیتیاں چھوڑ گئے، عیش گاہیں چھوڑ گئے اور عیش پرستی کے سامان چھوڑ گئے اور جا کر سمندر کی لہروں کا شکار ہو گئے. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین. نہ ان پہ زمین روئی، نہ ان ہوش میں آ جاؤ. یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مچھر کا پر، یہ دھوکے کا گھر، یہ مکڑی کا جالا. چڑھتا سورج مت دیکھو، ڈوبتے سورج کو دیکھو. دیکھتے نہیں اور صبح کی رانائیاں وہ ابھی اپنا نشہ اتار نہیں پاتی کہ ایک دم مغرب کا افق ان کو دبوچ کر ساری رونق کو چھین لیتا ہے اور اس کی رونق کو اندھیروں میں بدل دیتا ہے، دن کی چمک دمک کو سیاہیوں میں بدل کر رات آنے والی، شام آنے والی، ڈوبنے والا سورج وہ پکار کے کہتا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، اس کے چکر میں نہ پڑنا. آج شیشوں کے سامنے کھڑا ہوا جوان، کیا لڑکی کیا لڑکا کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یہ کندھا کبھی یہ کندھا. پیچھے بھی شیشہ لگایا ہوا ہے، پیچھے سے بھی دیکھتا ہے، آگے سے بھی دیکھتا ہے، اوپر شیشے کر کے دیکھتا ہے، دائیں زاویے سے دیکھتا ہے، بائیں زاویے سے دیکھتا ہے. کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے ماتھے کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے گال دیکھتا ہے. اپنے حسن پہ اتراتا ہے اور اپنی تعریف کا طلبگار بنتا ہے. چند صبحیں چند شامیں، بس چند صبحیں چند شامیں. پھر کیا ہوا؟ دیکھو آج مکڑیاں آ گئیں، بڑھاپے کی مکڑیاں آ گئیں اور انہوں نے بڑھاپے کی جھریوں کا تانا بانا بن دیا ہے. اب اسے کہتے ہیں شیشہ دیکھو، کہتا میں نہیں دیکھتا. آج وہ شیشہ دیکھنے کی سکت نہیں مجھے شیشہ نہ دکھاؤ، یہ میں نہیں ہوں، یہ میں نہیں، یہ تو ہی ہے. نہیں میری تو بڑی جوانی تھی، بڑا حسن تھا، میں تو وقت کی زلیخا تھی، میں تو وقت کا یوسف تھا. تو آج دیکھ تو صحیح، تیرا ہی چہرہ ہے. یہ جھریاں کہاں سے آئیں؟ یہ بڑھاپے کی مکڑیوں نے کس وقت حملہ کیا؟ تو نے تو بڑے زور لگائے تھے کہ بڑھاپا نہ آنے پائے، چہرے کی رونق نہ جانے پائے. لاکھوں قسم کے تم نے میک اپ کے سامان خریدے اور کن کن مشقتوں سے تو نے اپنے جسم کو سنوارا بنایا، پر تو آج اپنا چہرہ کیوں نہیں دیکھتا؟ آج نظریں وہ نظریں، ہرنی جیسی آنکھ، اس کی تو ہرنی جیسی آنکھ، آج وہ آنکھ کا پپوٹا ہی نہیں اٹھ رہا. آنکھ اٹھنے سے انکار کر رہی ہے، آنکھ اٹھنے سے انکار کر رہی ہے اور اس کی تو بڑی ناز و انداز والی چال ہے اور آج اس سے قدم نہیں اٹھائے جا رہے. آج اس کو ویل چیئر پہ بٹھایا جا رہا ہے. وہ مجھے نصر اللہ بٹ ملا، پہلے فلموں میں کام کرتا تھا، اب تو ماشاءاللہ 3 چلے لگے، بڑی داڑھی. تو یہ اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں فلموں میں کام کرتا تھا. تو کہنے کہ میں 3 من کی بوری کو یوں اٹھا کے پھینک دیتا، 2 انگلیوں میں پکڑ کے یوں اٹھا کے پھینک دیتا تھا. آج مجھ سے خود زمین سے اوپر اٹھا نہیں جا رہا ہے. ہاں یہ میرے بھائیو، آنے والی صبح اور شامیں
وہ ہمیں اپنے چہرے ہمیں اوپرے نظر آتے، نہیں نہیں میں نہیں، تو ہی ہے۔ میری جوانی کہاں گئی؟ اسے دنیا کھا گئی۔ میری رونقیں کہاں گئی؟ اسے دنیا لے گئی۔ میرا حسن کہاں چلا گیا؟ وہ شام کے ساتھ ڈھل گیا۔ میری جوانی کہاں چلی گئی؟ وہ ڈھل گئی رات کے ساتھ، شام کے ساتھ۔ یہاں کا ہر پھول کھلنے نہیں پاتا کہ وہ مرجھا جاتا ہے، بہار آنے نہیں پاتی کہ خزاں کے تھپیڑے اس سے دھکا دے کر درختوں کو ننگا کر دیتے ہیں، مسکراہٹیں آ نہیں پاتی کہ آنسوں کی رم جھم برسات شروع ہو جاتی ہے۔ خوشیاں آنگن میں قدم پہلے رکھتی ہیں اور غم آ کر اس کو دھکا دے کے وہ جا کے پھینکتے ہیں۔ ان کا آنا بعد میں ہوتا ہے، غم پہلے سے آ کر ایک مار کے اٹھا کے وہ پھینکتا ہے۔ کہیں شادیوں کے نغمے نہ سنا کرو، جاؤ رونے والیوں کے نوحے سنو، ناچنے والیوں کے گانے نہ سنو، بین کرنے والیاں ان ماؤں کے بین سنو جن کے جوان لال ان کی آنکھوں کے سامنے میت بن کے پڑے ہوتے ہیں، ان عورتوں کے نوحے سنو جن کے جوان خامن ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جا کر قبر کے کا سفر شروع کر رہے ہوتے ہیں۔ ان باپوں کے جا کر ان کی غم گیز داستانیں سنو میرے بھائیو، جن کے جو خود کہتے تھے یا اللہ مجھے موت دے دے، وہ بیٹھا سسک رہا ہے اور جوان بچہ کندھوں پہ اٹھا کر وہ جنازہ قبر میں لے جایا جا رہا ہے۔ یہاں کے راگ نہ سننا، دھوکہ کھا جاؤ گے۔ یہاں کے ہوٹلوں میں نہ جانا، وہ سب دھوکہ فریب ہے، مسکراہٹیں دھوکہ ہیں۔ اور یہاں کے ہوٹل وہ ایمان کو برباد کرنے کے اڈے ہیں، وہاں نہ جانا، وہاں ہر چیز مصنوعی ہے۔ لوٹ کے قبرستان جانا، شکستہ قبریں، ویران قبرستان، ٹوٹی ہوئی قبریں، اکھڑی ہوئی قبریں اور جھکی ہوئی قبریں، بوسیدہ قبریں، دھنسی ہوئی قبریں، ہائے ہائے ایک قبر کہے گی میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ میں میانی شریف کے قبرستان سے گزر رہا، ایک جگہ فاتحہ پڑھنے جا رہا، میں قبرستان کے درمیان سے گزرا تاکہ قرآن پڑھتا ہوا دائیں بائیں سب کو ایصال ثواب کرتا جاؤں۔ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کون ہے کیا ہے، ایک قبر نے میرے پاؤں روک لیے، اس کی بے بسی نے، اس کی حسرت نے، اس کی بوسیدگی نے، اس کی اداسیوں نے، اس کے غموں نے میرے پاؤں روک لیے۔ میں تو اپنے دھیان میں جا رہا ہوں، میرا اپنا عزیز ہے، میں اس پہ فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون مرا ہوا ہے، پر اس کی قبر کی ویرانی نے، بوسیدگی نے، اوئے ہوئے ہوئے، میرے پاس الفاظ نہیں، میں کیسے وہ نقشہ بیان کروں کہ چلتے ہوئے قدم میرے رک گئے اور میں ایسے کھڑا ہو کے قبر کو دیکھنے لگا اور میں بے ساکھ، مجھے یوں لگا جیسے قبر کا ایک ذرہ کہہ رہا ہو ادھر بھی کچھ پڑھتے جاؤ، یہاں کوئی کبھی نہیں آیا۔ ماؤں کو دفن کرنے کے بعد اولادیں بھول جایا کرتی ہیں، ماؤں کی گود میں برسوں کھیلنے کے بعد پھر یاد میں نہیں رہتا کوئی ماں تھی، باپ کے کندھے پر برسوں سواری کرنے کے بعد یاد نہیں رہتا کوئی ہمارے لیے گھر بنا گیا تھا، زمینیں چھوڑ گیا تھا، جائیدادیں چھوڑ گیا تھا۔ وہ ایک محرم میں چلے جاتے ہیں، اگر یہ رسم نہ ہوتی تو شاید کوئی قبروں پہ بھی نہ جاتا۔ اپنی مصروفیتیں، جب آدمی خود باپ بنتا ہے باپ بھول جاتے ہیں، جب خود بچی ماں بنتی ہے مائیں بھول جاتی ہیں، جب اپنی دوستیاں بنتی ہیں بھائی بھول جاتے ہیں۔ کون مرے ہوئے کو یاد رکھتا ہے؟ یہ فنا کی جھوک ہے، مٹ جانے کا مقام ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا تھا حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي قبل الممات قليل۔ آج فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد مجھ پر یہ بات کھل گئی ہے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا، کوئی سدا سلامت نہیں رہ سکتے۔ ایسی حسین جوڑی بھی آج بکھر گئی، ایسا حسین جوڑا کوئی دنیا میں کہاں سے لائے گا، ایسا جمال کوئی کہاں سے لائے گا، ایسی جوڑی کوئی کہاں سے لائے گا۔ علی اور فاطمہ کی جوڑی کوئی دکھائے تو صحیح، کوئی نبیوں کے بعد کوئی ایسی جوڑی بنی ہو، لیکن آج یہ جوڑی ٹوٹ گئی۔ 24 سال کی عمر میں فاطمہ جدائی دے گئی، 24 برس کی عمر میں جدائی دے کے جا رہی۔ ہاں لیکن بھائی ان کا تو مرنا بھی زندگی تھا۔ پانی کے لیے اپنی خادمہ سے فرمایا میرے غسل کا پانی رکھو، خادمہ نے پانی رکھا، خود غسل فرمایا، پھر اس کے بعد چارپائی کو درمیان میں رکھوایا اور کپڑے پہنے اور فرمایا، علی اس وقت کہیں باہر نکلے تھے، فرمایا اب میں مر رہی ہوں، میرا غسل ہو چکا ہے، مجھے دوبارہ غسل نہ دینا، یہی میرا غسل ہے اور علی کو بتا دینا، اور وہ گئی۔ ہاں آپ نے کہا تھا حضرت فاطمہ سے میں جا رہا ہوں، وہ رونے لگی، پھر آپ نے پھر کان میں کہا نہیں تو غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کے ملے گی، پھر وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی تھی، پہلے روئی پھر ہنسی، تو کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا مجھے میرے باپ نے کہا میں جا رہا ہوں تو مجھے رونا آیا، تو پھر انہوں نے فرمایا تو غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کے ملے گی، تو پھر میں خوش ہو گئی۔ باپ کے جانے کے صرف 6 مہینے کے بعد ابا سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہیں، مانچسٹر میں ایک آدمی سے ملے، سید ہاشمی،
हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद, उनका बेटा भी ईसाई, 2 बेटियां भी ईसाई, बीवी भी ईसाई, सारा शजरा नसब घर में लटका हुआ था। शेख अब्दुल खादिर रहमतुल्लाह अलैह का दरमियान में नसब नामा आता था। मैंने उनके बेटे से पूछा, तुम मुसलमान हो? कहा, नहीं, मैं कैथलिक हूँ। मैंने कहा, क्यों? तेरा बाप तो मुसलमान है। कहा, मेरी माँ कैथलिक है, मैं भी कैथलिक हूँ। यह उसका हाल था। हम मिलने गए तो उसने ऐसी चढ़ाई की कि अच्छा पाकिस्तान में इस्लाम फैल गया है कि इंग्लिस्तान में तबलीग करने आ गए। वहाँ रिश्वत है, जीना है, यह है, वो है, जाओ वहाँ तबलीग करो। अब यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, हम यहाँ लोगों में तकसीम कर देंगे। इतनी बेइज्जती की रब का नाम। इतने में उसकी बीवी आ गई। उसने कहा, हेलो। हेलो करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और हमने सलाम नहीं किया। हमने कहा, भाई, हम तो गैर औरतों से हाथ नहीं मिलाते। तो इतने गुस्से से आया कि तुमने मेरी बीवी की तौहीन कर दी। ये बड़े जाहिल लोग हैं, इन्हें आदाब का पता ही नहीं है। मैंने कहा, हम ऐसे जाहिल ही रहे, अल्लाह करे। फिर 2 दिन बाद मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा, हज़रत, आप हमारा खाना खाना पसंद फरमाएंगे? सिर्फ आपको खाने के लिए बुलाना है। 15 मिनट मैंने उसकी मिन्नत की कि आप आकर खाना खाएं। आखिर वो तैयार हो गया कि अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे लेकर जाओ। हम गए, उसको लेकर आए। मेरे ख्याल से कोई 15-20 लाख का उसने जेवर पहना हुआ होगा, सोने का, जवाहरात का, हीरो का और पता नहीं क्या क्या। ये कम से कम बता रहा हो, मुमकिन है इससे ज़्यादा हो। हमने उससे मस्जिद में बिठाया। उसने बयान सुना। जब हम उसे छोड़ने के लिए गए तो कहने लगा, 27 साल के बाद पहली दफ़ा मस्जिद में आया हूँ। 27 साल के बाद एक ईद क्या, जुमा क्या, नमाज क्या, मैं तो यहाँ आना ही भूल गया था। 27 साल के बाद मस्जिद में आया हूँ। मैंने कहा, काम बन गया। जो कह रहा है कि 27 साल के बाद मस्जिद में आया हूँ तो उसका पुराना ईमान जाग रहा है। फिर 2 दिन बाद उससे मिलने गए। फिर उसको मस्जिद में लाए, खाना खिलाया, बात सुनाई। फिर 2 दिन छोड़कर उसको लाए। तीसरे दिन खड़ा हो गया, मेरा नाम लिखो 3 दिन के लिए। मुझे सुबह सुबह उसका टेलीफोन आया, तुम लोगों ने मस्जिद में क्या जादू कर दिया? मैंने कहा, क्या हुआ? कहा, मेरी ज़ुबान से ज़ोर ज़ोर से कलिमा निकल रहा है। मैं अपने आप को रोक भी रहा हूँ, बहुत मुश्किल से। मुझे क्या हो गया है? मैंने कहा, ईमान ज़िंदा हो गया है और कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, फिर जो उसने हमारे साथ वक्त लगाया, वो जो रोता था, उसका रोना देखकर हम रोते थे। फिर उसके बाद उसका ख़त आया, कहा, आप इंग्लिस्तान आ जाए, सारा खर्चा मेरे ज़िम्मे, रिहाइश मेरे ज़िम्मे और यहाँ की शहरियत लेकर देना मेरे ज़िम्मे। यहाँ आकर तबलीग करो। यहाँ के मुसलमानों में तबलीग की भी बहुत ज़रूरत है। ऐसे लाखों करोड़ों के हीरे बिखरे पड़े हैं। अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों के हैरत अंगेज़ कारगुजारियाँ। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, जो गुनाह करता है उसके दिल की दुनिया उजड़ गई। जुनैद जमशेद ने सन 1996 में कहा, एक पाकिस्तानी नौजवान जिन खूबसूरतियों का ख्वाब देखता है वो मुझे हकीकत में इस दुनिया में हासिल है। लेकिन इसके बावजूद जो मेरे सीने में अंधेरा है, मेरे अंदर खला है, बेचैनी है, मुझे लगता है मैं वो किश्ती हूँ जिसका कोई साहिल नहीं। इसकी क्या वजह है? यही बात मुझे सईद अनवर ने कही। मुझसे कहने लगा, मैं ये समझता था कि इज़्ज़त और दौलत में ज़िंदगी का मकसद है। मुझे सिर्फ 22 साल की उम्र में सब कुछ मिल गया, मगर अंदर की खुशी नहीं मिली। अंदर की वीरानी और उदासी बाकी रही। दुनिया की रौनक मगर दिल की वही तन्हाई। इस सब के बावजूद बेकरारी क्यों है, बहार क्यों नहीं? फिर इस नेक सोहबत की बरकत से मेरे दिल में बात उतर गई कि मेरी ज़िंदगी का मकसद कोई और है, ये नहीं जिसको मैं सामने रख कर चल रहा था। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ऐलान करते हैं, सारी दुनिया की महफिलों में जाओ, हर घाट का पानी पियो, हर धुन हर सांस पर आवाज़ से दिल बहलाने की कोशिश करो, हसीन से हसीन परी चेहरे से दोस्ती कर लो, सोने चांदी का ढेर लगा लो, दुनिया भर में अपना नाम चमका लो। अगर इन सब चीज़ों में तुम्हें चैन मिल जाए तो मुझे अपना रब ही ना समझना। अला सुनो, अला सुनो, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब। जब तक मुझे याद नहीं करोगे उस वक्त तक चैन नहीं पाओगे। अब बात सुनो, बहुत से लोग कहते हैं हम अल्लाह का जिक्र करते हैं मगर हमें सुकून नहीं। तो बिज़िक्रिल्लाहि का मतलब सुनो। जिक्र अरबी ज़बान में याद को कहते हैं। याद आ रही है, याद आ रहा है। याद ज़बान का लफ्ज़ नहीं, दिल का फ़ाइल है। सुकून का वादा किसके लिए है? ज़िक्रिल्लाह।